أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، احکمت آیاتہ، مضبوط کی گئی ہیں اس کی آیتیں، ثم فصلت، پھر تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ الف لام را، سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود ہے۔ کل اسی آیت کی ابتدائی تھوڑی سی بات عرض کی تھی میں نے، سورہ ہود سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کی تھی۔ رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ عظیم الشان کتاب ہے قرآن مجید، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں وہ مضبوط کی گئی ہے، اور ایسی مضبوط ہے کہ آج تک 1500 سال میں کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا، کوئی زبر زیر پیش کی کمی بیشی نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکیں گے، چونکہ ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ وہی ذمہ داری ہے جو پروردگار عالم پوری فرما رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ساتھی افریقہ کے ایک ملک سے آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے وہاں عیسائیت ہے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی عیسائیوں سے، تو انہوں نے خود کہا کہ ہمارے ہاں جو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں وہ کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، اور تسلیم کیا کہ مسلمانوں کا کمال یہ ہے کہ جو ان کی کتاب ہے وہ سینہ بسینہ چلتی ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کا کمال۔ جی جی، جن سینوں کو وہ چن لیتا ہے پروردگار عالم ان سینوں میں محفوظ کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے پروردگار عالم وحدہ لا شریک کا کہ وہ کسی کے سینے کو اپنے کلام کے لیے چن لے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو، جتنا بھی ممکن ہو، جتنا ممکن ہو سکے۔ یہ آج کی تاریخ یاد رکھیں، آج 7 اپریل ہے، ایسا ہی ہے؟ اگلے 7 اپریل تک اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا کچھ یاد کیا ہے۔ صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا، ہاں کچھ نہ کچھ یاد کریں۔ اگر ہم ہفتے میں بھی ایک آیت یاد کریں، ہفتے میں، تو کم از کم 50-60 آیتیں ہم سالانہ یاد کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی بات نہیں کرتا، ہفتے میں تو ایک آیت یاد کر سکتے ہیں نا، کہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ کچھ نہ کچھ سینے میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ سینہ، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس سینے میں قرآن نہ ہو اس کی مثال کالبیت الخرب، ویران گھر کے ہے، اور جو ویران گھر ہوتا ہے اس میں پھر کس کا گھر ہوتا ہے؟ ہاں، شیاطین کا، جنات کا، اور سانپوں کا، بچھوؤں کا، مکڑیوں کے جالوں کا، وہ خود بخود اس
غیر آباد گھر کو ویران کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ویران ہو جاتا ہے. جو غیر آباد گھر ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو تو وہ گھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، اس کو ویران کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ عرصے بعد آپ آئیں گے، آپ دیکھیں گے تو خود بخود ٹوٹیاں جو ہے وہ کیا ہے، لیک ہو گئی. کچھ عرصے بعد آپ آئیں گے تو خود بخود پنکھے وغیرہ زنگ آلودہ ہو کر وہ ختم ہو چکے ہیں. خود بخود اس کے اندر کیا ہے، اس کی دیواروں سے پلستر خود بخود گر رہا ہوگا. یہ ویران گھر ہے. اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، آمین. ہاں، اور دل آباد ہوتے ہیں کس چیز سے؟ اللہ کی یاد سے. اور افضل الذکر القرآن، تمام ذکروں میں سب سے افضل ترین ذکر قرآن مجید ہے. یا رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، تو اتار کر میرے اور آپ کے ذمہ نہیں لگا دیا، اس کی تفصیل بھی خود کر دی ہے. حکیم اور خبیر کی جانب سے اس کی کیا ہے، تفصیل کی گئی ہے. اس لیے تفسیر کا سب سے پہلا درجہ وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن مجید ایک جگہ اجمال ہے، اختصار ہے، اسی کا دوسری جگہ کیا کر دیتا ہے، خود بخود تفصیل بیان فرما دیتا ہے. مثال علماء دیتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ تو وہ خود پروردگار عالم نے سورہ نساء میں یہ پہلا پارہ ہے، اور پھر 5ویں پارے میں جا کر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. منعم علیہم یہ ہے. قرآن نے خود بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. ان کا راستہ. تو یہ قرآن خود کیا کر رہا ہے، اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے. پھر قرآن کریم نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اور صرف قرآن مجید کے حروف اور الفاظ اور کلمات امت تک منتقل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے کیا کرنا تھا، تفصیل بھی بیان کرنی تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ میں الفاظ آ گئے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے. سورہ بقرہ میں جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، ابراہیم اور اسماعیل ذبیح نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیت اللہ شریف کی تعمیل مکمل ہوئی تو پہلے تو عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ مطلب ان پر یہ ایسا نہیں ہے، یہ تنہائی کا معاملہ ہے. کبھی تنہائی میں جا کر غور کرنا کہ 2 عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر ہیں، کام انہوں نے سارا کیا ہے کس کے حکم سے اور کس کی نگرانی میں؟ اللہ کی نگرانی میں. وہ تعمیر جس کی مکمل 4 دیواری بنیادیں خود اللہ نے فرمایا کہ یہ بنیاد ہے، یہ اس پر آپ نے میرا گھر تعمیر کرنا ہے. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم مکمل ایسی نگرانی فرما رہے ہیں، دیواریں اتنی ہو گئی کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو جس پتھر پر کھڑے ہیں وہ پتھر خود بخود اوپر نیچے ہوگا.
مقام ابراہیم یہی تو ہے، مقام ابراہیم یہی تو ہے کہ اس پتھر کے اوپر جب نیچے سے پتھر لینا ہو، گارا لینا ہو اسماعیل ذبیح اللہ سے، تو وہ خود بخود نیچے آ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد محترم ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں پتھر پکڑاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، پتھر خود بخود جا رہا ہے آٹومیٹک۔ آپ کے لفٹ کو تو پھر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ دبانا پڑتا ہے۔ ادھر دبا بھی نہیں رہا، بس پتھر ہاتھ میں پکڑ لیا، تغاری ہاتھ میں پکڑ لی ہے، پتھر خود بخود اوپر جا رہا ہے جتنی ضرورت ہے۔ پھر وہاں کھڑا ہے، جب وہ پتھر گارا ڈال کر پتھر رکھ کر جب دوسرے پتھر کی ضرورت پڑتی ہے، پتھر خود بخود نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اس نگرانی کے باوجود اور اللہ کے حکم کے باوجود اور دونوں عظیم الشان پیغمبر ہونے کے باوجود جب تعمیر مکمل ہوئی تو کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ۔ ہم تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے ہیں اب یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقروض ہو گیا، اور نماز بھی وہ ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ہماری کیسی نماز ہے۔ ہر نیکی کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، کم از کم اتنا ضرور کہیں اللہ قبول کر لے، یا اللہ کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ میری اور آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج عمروں کی ضرورت ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے۔ تو ایسی بے نیاز ذات سے پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کی یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، ربنا تقبل منا۔ اور ساتھ ہی ایک عظیم الشان امت کی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ اور ساتھ ہی فرمایا ربنا وابعث فیہم، وہ جو تیری مطیع اور فرمان بردار امت ہوگی ہماری اولاد میں سے، ان میں ایک عظیم الشان پیغمبر بھی مبعوث فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی، میری اماں جو خوابیں دیکھا کرتی تھی میں وہ خواب، ورؤیا امی، یا رسول اللہ مبارک کی صحیح حدیث ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس آیت میں خود فرماتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تلاوت بھی کرنی ہے اپنی طور پر، میں نے کل عرض کیا تھا کوئی مائی کالال جب تک رسول اللہ مبارک ان پر تکلم نہ فرماتے، ان حروف کو پڑھ کر نہ سناتے، کسی کو پتہ نہ چلتا کہ جو حروف مقطعات جن کو کہتے ہیں، سورتوں کے ابتدا میں الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب یہ الف لام کے اوپر مد ہے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو آ لا را پڑھے، کیا پڑھے؟ نہیں، حضور نے پڑھ کر بتایا کہ اس کو پڑھنا ہے الف لام را، الف لام میم، یہ حضور نے پڑھ کر بتایا تو ہمیں پتہ چلا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر صرف تلاوت کر کے یہ جو بدبخت منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ کا کلام آ گیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، اب ہم جانیں اور ہم پڑھیں گے اور ہم خود سیکھیں گے۔ باپ تمہارا نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ سکھائے نا۔ خود اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صرف ان پر تلاوت نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے؟ یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے۔ یہ آپ اس کے معانی بتائیں گے، یہ خود اس کو متعین نہیں کر سکتے، ڈکشنری کے زور پر یہ نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معانی بتائیں گے، تعلیمی کتاب۔ تو رب العالمین نے فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ تو دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالحدیث۔ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو کہاں سے ثابت ہو؟ احادیث
صحیحہ سے ثابت ہو. تمام صحیح احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآن کی تفسیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت وہ قرآن کی تفسیر ہے. گویا یہ قال ہے، یہ قال ہے اور وہ حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے؟ حال ہے. یعنی جو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھایا. تو ہمیں قرآن کریم کے جتنے احکامات ہیں، میں اس کی پھر ایک اور مثال عرض کروں. اقیم الصلاۃ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں؟ وہ عمارت ہے وہ کھڑی کر دیں. ہاں، پھر اگر ڈکشنری میں جائیں گے تو الصلاۃ، آپ مفتی گوگل صاحب سے پوچھے تو کیا کہے گا؟ الصلاۃ کا معنی ہے الدعاء. الصلاۃ الدعاء، صلاۃ کا معنی دعا ہے. اب یہ دعا کیسے کریں؟ بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر کریں، لیٹ کر کریں، ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں. کیا معنی ہے الصلاۃ الدعاء؟ نہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ نماز قائم کرنا یہ ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. اب آئے رسول اللہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، باندھے، اب سورہ فاتحہ پڑھی، سورت میں لائی، رکوع میں گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد سجدے میں گئے، پھر ایک سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر کھڑے ہوئے. یہ 2 رکعت ہو گئی، یہ 3 رکعت ہو گئی، یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے، یہ فلاں 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 فلاں. قرآن کریم سے اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ جب تک احادیث نہ ہو، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ ہو، رسول اللہ مبارک کی سیرت نہ ہو. تو وہ بدبخت لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے. ہاں، بس میری ایک گزارش ہے، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، دین سوشل میڈیا سے نہ سیکھی. دین کسی عالم کے سامنے زانو تلمو تہ کر کے، دو زانو ہو کر کسی عالم سے سیکھیں تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگر آپ یوٹیوب پر تو ایک سے ایک فتنے موجود ہیں، تو پھر اگر ایک دفعہ یہ پیج ہل گئے تو پھر یہ ڈیٹ نہیں ہوتے، پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس فتنوں سے، ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. فتنوں کی طرف جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ تب ہوتا ہے جب انسان خود اسلحے سے کیا ہو، اور خالی ہاتھ اگر دشمن کے سامنے جائے، اس کو دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. کیا؟ بے وقوف. خودکشی کے مترادف ہے. یہ خودکشی کے مترادف ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں اور وہ سامنے سے کیا ہے، مکمل طور پر اسلحے سے لیس ہے. تو آپ بھی اسلحے سے لیس ہو جائیں. پہلے سیکھیں دین. جب آپ کے پاس بھی معلومات قرآن کریم کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں مکمل ہوں، پھر جائیں، پھر مزہ آتا ہے. ہم نہیں روکتے. لیکن جب تک آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ خالی ذہن ہے، خالی برتن لے کے جا رہے ہیں، تو خالی برتن میں جو چیز مرضی ڈال دیں. اس میں آپ زمزم بھی ڈال سکتے ہیں اور گندی چیز بھی ڈال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے فرمایا ثم فصلت، قرآن کریم کی تفصیل کی گئی ہے من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی، اس ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہیں، کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں. اور پھر وہ ایسا ہے جو خبیر بھی ہے. وہ کائنات میں ایسا کوئی خبیر ہے جیسے اللہ ہے، جس کو سب کا سب کچھ معلوم ہے، سب کا سب کچھ معلوم ہے. جو تفسیر اور جو حکم وہ نازل فرمائیں گے، اس سے بہترین حکم دنیا میں کوئی کسی اور کا نہیں. کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اللہ کے سوا، یہ ہر پیغمبر کی دعوت ہے. اننی لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا بھی ہوں اور بس. یہ پیغمبر کی شان ہے کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ نذیر بھی ہوتا ہے اور بشیر. ہم تو بس میٹھا میٹھا، جی ماشاءاللہ، ایک بار سبحان اللہ کہیں تو یہ ہو جائے گا، اور ایک بار الحمدللہ کہیں تو یہ ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں 1 روپیہ لگائیں تو یہ کم
50 کروڑ ہو جائے گا اور اتنے کروڑ یوں ہو جائے گا اور اتنے کروڑ وہ ہو جائے گا، اور بعض اوقات تو پھر کیا ہے، کیلکولیٹر بھی سلام کرتا ہے کہ بس. لیکن یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی کا 1 روپیہ کھائیں گے تو کتنے دنوں کی نمازیں ہماری اس کے نظر ہو جائیں گی. اگر کسی کو 1 بار گالی دیں گے، یہ نہیں کہتے. اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اگر کسی کے ساتھ 2 نمبری کریں گے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، یہ نہیں بتاتے. پیغمبر نذیر ہے. اللہ نے جہاں جنت بنائی ہے وہاں جہنم بھی بنائی ہے. جہاں رب کا جنت کا وعدہ ہے وہاں رب کا جہنم کا بھی وعدہ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. ہماری عجیب و غریب صورتحال ہے. بس صرف اور صرف کیا ہے، ہم ایک طرف کو لے کے چلتے ہیں، بشارتیں بشارتیں. وہ اگلے چھوڑا ہو جاتا ہے، بس میں نے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا، ایک تسبیح سبحان اللہ کی کہہ دی ہے، بس ایک بار درود شریف پڑھ لیا ہے. اللہ کے بندے، یہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں 70 سال کی عبادت کا نور ایک بار بازار سے بغیر ضرورت کے گزر جائے سب ختم. یہ بھی تو دیکھو نا، بغیر ضرورت کے بازار چلے جائیں، گھوم پھر کے آ جائیں، 1-2 سال کی نہیں، کتنی 70 سال کی عبادت کا نور ختم. یہ نہیں بتاتے. پیغمبر نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہیں اور قہار. اور اللہ تعالیٰ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اپنی نیکی تو یاد ہے کہ میں نے ایک تسبیح پڑھی ہے، اور صبح سے شام تک جو کرتوت کیے وہ نہیں یاد کہ کیا کیا میں نے. یہ کون سا کاروبار ہے، یہ کون سا معاملہ ہے کہ ایک بندہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ تو دیکھ رہا ہے ایک بندے کو مہینے کے بعد تنخواہ ملی ہے، وہ تنخواہ کو تو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ جی 50,000 روپے مل گئے، ماشاءاللہ الحمدللہ جی 50,000 روپے مل گئے. 50,000 کی میں نے کیا کر دی ہے، سیل کر دی ہے، سیلری مل گئی ہے. اچھا جی، یہ نہیں دیکھتا کہ خرچے کتنے. سیلری تو کتنی ہے ہاں، اور خرچے 1,50,000 ہے. خرچہ اس کو خوش ہونا چاہیے. ہاں، سیلری نے سیل کیا ہے دکان سے 50,000، کمائے اس نے کتنے ہیں 50,000 ہیں، اور گھر کا خرچہ کتنا ہے، یہ خوش ہوگا؟ ان کا معاملہ بھی یہی ہے. سبحان اللہ کی ایک تسبیح تو پڑھ لی ہے، صبح سے لے کر شام تک بدنزیاں کتنی کی ہے، جھوٹ کتنا بولا ہے، دغابازی کتنی کی ہے، دل کینے اور غصے سے بغض سے بھرا ہوا ہے، وہ نہیں اس کو نظر آ رہا. لیکن وہ ایک تسبیح وہ یاد ہے کہ میں نے ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لی، میں نے 1 روپیہ چندے میں ڈال دیا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ 1 ڈالا ہے اور جو. اس لیے اللہ کے پیغمبر کیا ہے، نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں. دونوں دیکھیں. الایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی خوب ہو اور ڈر بھی خوب ہو، یہی ایمان ہے کہ پیغمبر نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں. جنت کو بھی دیکھیں، یا اللہ نصیب فرما، جہنم پر بھی نظر ہو کہ یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا. تو اس لیے دونوں کو لے کے چلیں گے، دونوں چیزوں کو آؤٹ پٹ دونوں دیکھیں گے. لین دین، لینا کیا ہے اور دینا کیا ہے، دونوں دیکھیں گے. آیا کیا اور کیا کیا، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ دونوں ہوں گے تو پھر انسان کی زندگی میں کیا ہوگا، بیلنس آئے گا. اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اننی لکم منہ، میں ہوں اس کی طرف سے نذیر و بشیر، میں کیا ہوں، ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا بھی ہوں.
आगे मजीद तफसील इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़ अन-नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना अल-जन्नता बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व ताअतिक। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइख़िना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना व यस्सिर उमूरना, अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना व यस्सिर उमूरना, अल्लाहुम्मा हस्सिल मुरादना व यस्सिर उमूरना बिजाहि हबीबिकल मुस्तफ़ा व नबिय्यिकल मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।